السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہمارا 11واں باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نام ہے باب فی المجاہدۃ، مجاہدے کا بیان، یعنی انسان جو اپنی کوشش سے اپنے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ امام صاحب باب کے شروع میں جو آیات نقل کرتے ہیں ان میں سے چند ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں شامل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یعنی یقین ہو جائے۔ اور یقین کا مطلب یہی کہ بندہ عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، اس کا مقرر وقت آ جاتا ہے اور اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورۃ زلزال کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عمل جو بندہ کرتا ہے، چھوٹا ذرہ برابر بھی اس کا اگر عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا بدلہ دے گا۔ نیک عمل جو اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو نیکی کی صورت میں ملے گا۔ اسی طرح اس موضوع پر کافی ساری آیات ہیں، امام صاحب نے جو نقل کی وہ بھی اس سے زیادہ ہیں۔ حدیث اس کے بعد جو ہے وہ 95 نمبر حدیث ہے، 95 نمبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ، قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہوئی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ سے ہو اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، یا جس کا معنی اور الفاظ دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہوں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے ولی بندے سے، اپنے نیک بندے سے، دکھ پہنچانے والے سے یا اس سے دشمنی کرنے والے کا بدلہ، وہ جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور اگر بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو بڑھاتا ہے، کسی چیز کو پیش کرتا ہے، احب الی، مجھے وہ چیز محبوب ہے یا مجھے وہ چیز پسند ہے، مما افترضتہ علیہ، جو میں نے اس کے لیے فرض کی۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور اسی طرح میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ اگر نوافل کو پیش کرتا ہے، یعنی نفل نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو محبت کرنے لگ جاتا ہوں، فاذا احببتہ، اور اگر میں جب محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور وہ ٹانگ بن جاتا ہوں یا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے یا سوال کرے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا، یعنی اس کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا اور اس کا وہ مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے گا تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہمیں پہنچایا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، جس طرح پیچھے آیات میں بھی گزرا ہے کہ اگر انسان ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا پورا بدلہ قیامت والے دن دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اسی طرح اگر وہ کوئی برائی بھی کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بھی برائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثقال ذرہ بولا کہ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہوئی، تو یہ انسان کا یہ جو مہلت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ 60 سال 70 سال 80 سال جو ایوریج ہماری اس امت کی چل رہی ہے، ہماری چلتی ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے
اس موقع کے حساب سے انسان کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغام جو ہمیں دیا، بہت ہی وہ ہلا دینے والا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس بندے کے ساتھ جو میری عبادت کرتا ہے، نیک آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے یا اس کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ انسان کو بہت بڑا پیغام دیا ہے، ڈرایا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں باخبر ہونا چاہیے اور ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو نیکوکار ہوں ان کے ساتھ ہم کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت دنیا کی بھاگ دوڑ میں دیندار لوگوں کو دنیا دار لوگ یا مالدار لوگ کم سمجھتے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ وہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اسی سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی درجات دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسری اس میں چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند چیز ہے، بندے سے جو چیز مطلوب ہے یا بندے سے جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، وہ فرض کی گئی چیزوں کی بجا آوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جن چیزوں کو فرض کر دیا ہے، انسان ان چیزوں کو پہلے کرے، ان چیزوں کو لازمی ادا کرے، کیونکہ اس پر سوال بھی ہونا ہے۔ اگر وہ فرض کو ادا نہیں کرے گا تو اس پر اس کی سزا ہے۔ فرض کے بعد وہ نوافل کو ادا کرے، اگر وہ بغیر فرض کے نوافل ادا کرتا ہے تو وہ بیکار ہے۔ فرضوں کے بعد وہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا اور قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے اور قریب ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ محبوب بندہ کس طرح بنتا ہے؟ کوئی چلا کاٹنا یا کسی مجاور کے پاس چلے جانا یہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں۔ اللہ کا محبوب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت اسلامیہ کے احکامات ہمیں بتلا دیے ہیں، وہ بجا آوری لانے کے بعد اللہ کا محبوب بندہ انسان بنتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ والے لوگوں کو اپنا سمجھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تب وہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہر حال میں شامل ہوتی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ جو ہمارے ہاں عام لوگوں میں کچھ پایا بھی جاتا ہے، اور کچھ کو تو اس چیز کا خیر پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بننے کے بعد یا پیری فقیری کا درجہ حاصل کرنے کے بعد، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ درجہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے بندے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ البتہ اللہ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھ سے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائیوں سے رک جاتا ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، ہاتھ سے، اپنی آنکھ سے وہ نیک چیزوں کو دیکھتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، برائی کی طرف، فحاشی کی طرف، بے پردگی کی طرف، تو وہ اپنی آنکھوں کو وہاں استعمال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ ہاتھوں کو اللہ کے برے کاموں میں استعمال نہیں کرتا، اللہ کے خلاف جو کام ہوتے ہیں، شیطان کے کام، ان میں استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ اپنے قدموں کو یا اسی طرح اپنے وقت کو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر بھی انعام دیتا ہے کہ وہ جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی عطا کرتا ہے، اور وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ بھی دیتا ہے۔ یہ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سے اسباق رکھے ہیں۔ آج کا درس تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اپنے ان بندوں میں ہمارا شمار کر دے جن سے محبت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے مدد اور نصرت کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔